کہ جموں کشمیر کے حوالہ سے کون آدمی ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر بات کر سکتا ہے؟ 5 اگست 2019 کو جو کچھ ہوا، اگر آپ کا کوئی لائق ممبر پارلیمنٹ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ پورے ہندوستان کے پارلیمنٹیرینز کو اس نے اپنے کانفیڈنس میں لیا ہوتا، شاید وہ کچھ ہمارے ساتھ نہ ہوتا جو اس وقت ہوا۔ اب جو بھی کچھ ہوا وہ قانونی طور پر ملک کی پارلیمنٹ کے اندر ہوا۔ اب ملک کی پارلیمنٹ کے اندر اگر ممبران پارلیمنٹ آپ لوگوں نے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو یہ چیز آپ کو یا ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی لوگوں کے اندر شعور، اور خاص کر نوجوانوں کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ یہاں پر ذات برادری کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایم ایل اے جب الیکشن آئیں گے اس وقت بنا لیجیے۔ یہاں پر اڑوس پڑوس کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر جموں کشمیر پورے کا مسئلہ ہے۔ پورے جموں کشمیر کے حوالہ سے جو پالیسی دلی کے اندر بھی پڑے گا، اس کا اثر لٹھون پر بھی پڑے گا، پونچھ پر بھی پڑے گا، رجوری پر بھی، یعنی جموں کشمیر کے ہر کونے پر پڑے گا۔ آج جموں کشمیر کے مسائل جو ہیں، یہ ڈیولپمنٹ یہ باقی بکواس ہے۔ وہ جو بھی کوئی ہوگا، وہ ملک کی ایک پالیسی بنی ہوتی ہے، ایک پلان بنا ہوا ہے، وہ ہوگا۔ اس وقت جموں کشمیر پر سب سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، جموں کشمیر کے حقوق پر بات کرنے کی ضرورت ہے، جموں کشمیر کی آئیڈینٹی پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان معاملات پر مجھے لگتا ہے مرتضیٰ صاحب، آپ نے جیسے پہلے ہی کہا، اگر آج بھی کوئی آدمی یہ بات کہے کہ وہ کون کر سکتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے اس کا دنیا میں آنا ہی فضول ہے۔ آج کسی آدمی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کی جیب کے اندر یہ تمام جناب میڈیا پڑا ہو۔ اب ہم آپ کو کیوں کہیں؟ آپ لوگ تو مجھے لگتا ہے کہ پیر پنچال کے تمام لوگوں کو خاص کر پہلی مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ 70 سال کی جو بات کرتے ہیں نا، پیر پنچال کے لوگوں کو آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اور پارلیمنٹ الیکشن کے حوالہ سے ایک منٹ جو اس وقت دلچسپی ان لوگوں کو آج یہ اپنا وجود محسوس ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پیر پنچال کے لوگ فیصلہ کن اس کے اندر جو ہے ان کا رول ہوگا اس پارلیمنٹ الیکشن کے اندر۔ اب بھائی صاحب، اگر آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے آج تمام لوگ جو ہے بھگت رہے ہیں، آگے بھی پتہ نہیں کتنی صدی تک ہم لوگ بھگتیں گے۔ اس میں یہ چیز ذات جماعت، کس کی کیا جماعت ہے، کس کی کیا ہے، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کروں گا۔ یہاں پر صرف ایک ممبر پارلیمنٹ، اچھا ممبر پارلیمنٹ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجنا ہے۔ وہ اپنے ضمیر سے پوچھیے، وہ اپنے ایمان سے پوچھیے، وہ اپنے ذہن سے پوچھیے کہ یار کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر کس آدمی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ہماری بات وہاں پر کر سکے، ان بنیادوں پر فیصلہ کیجیے۔ اس کے بعد جب یہاں پر اسمبلی کے کبھی الیکشن ہوں گے، زندگی میں اگر کبھی ہوئے، اس وقت دیکھ لیجیے یہ میری ذات کا ہے، یہ میری جماعت کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرا فلانا ہے، یہ میرا فستانہ ہے، وہ اس وقت دیکھ لیجیے جس وقت لوکل مسائل آپ کے ہوں گے۔ اس وقت تو ملک کی پالیسی کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی پالیسی طے ہوگی۔ مجھے لگتا ہے اس لیول پر لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ تو ہم لوگ اس وقت بھی مجھے لگتا ہے کہ جب شوری پنچ کے لوگ، پیر پنچال کے لوگ پسماندگی کی بات کرتے ہیں، تو میں مرتضیٰ صاحب اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہم معاشی طور پر پسماندہ نہیں ہیں، لیکن شعوری طور پر ہم ضرور پسماندہ ہیں۔ شعوری طور پر، ذہنی طور پر ہم پسماندہ ہیں۔ دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے، دنیا کن نہج پر سوچ رہی ہے، وہ سوچ ہمارے اندر آج بھی جو ہے ایک نیشنل سوچ، ایک قومی سوچ ہمارے اندر آج بھی پیدا نہیں ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ جو ہیں، جس وقت ووٹ ڈالنے کے لیے ہم جو ہے پولنگ بوتھ کے اندر جاتے ہیں یا ہم ہوتے ہیں، سامنے پولنگ مشین ہوتی ہے، ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہمارے پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، اور جو آپ کے ووٹ سے چنا جائے گا اگلے 5 سال کے اندر، اگر اس نے اچھے کام کیے تو ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، اگر اس نے برے کام کیے تو یاد رکھیے اس عذاب میں آپ بھی شکار ہوں گے، یعنی ہم بھی، آپ مطلب میں بھی، کیونکہ ہمارے ووٹ سے جو آدمی بنے گا اس کا کار خیر کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، کار بد کا عذاب بھی ہمیں ملے گا۔ اور کل ہم اس وقت اللہ کے سامنے یہ بات کہنے کے لیے نہیں رہیں گے کہ اللہ فلاں ممبر پارلیمنٹ نے، فلاں حکومت نے ہم پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں موقع دیا تھا چننے کا، تم نے اس وقت خود فیصلہ کیا تھا، تم نے اپنا حکم خود چنا تھا۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ جنابی اپنے لیے ثواب یا عذاب چننے کا موقع ہے، ان بنیادوں پر اس کو سوچا جائے، دیکھا جائے۔ ہمارا کیا، ہر انسان کا اپنا فرض ہے
वकील साहब से अपनी पूछ होगी, रफीक साहब से अपनी पूछ होगी, इन वकील साहब से अपनी पूछ होगी कि आपके दिल के अंदर, मुझे लगता है कि दुनिया की बड़ी पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए जहां पर 540 मेंबरान पार्लियामेंट बैठे होंगे, वहां पर हमारा 1 या 2 या 4 मेंबर पार्लियामेंट बेचारे कितनी रखते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर के हवाला से अगर कोई मजबूत आवाज हो तो मुझे लगता है कि अपनी तरफ पूरी पार्लियामेंट की अट्रैक्शन अपनी तरफ मोड़ सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 को होती, ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट होते, उन्होंने पूरे मुल्क के मेंबरान पार्लियामेंट को कन्विंस किया होता कि साहब आप बात ऊपर हमें सोचना चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट को इस चीज़ से छोड़ दीजिए, अगर कोई डेवलपमेंट की बात करे तो मुझे लगता है कि इससे ऊपर सोचिए। ये डेवलपमेंट करना, ये छोटी मोटी डेवलपमेंट करना इलाकाई, ये मेंबर पार्लियामेंट का काम ही नहीं होता। ये होती रहती है, ये होती भी रहती है, वैसे भी मेंबर पार्लियामेंट का काम नहीं होता, वो स्टेट की हमारी गवर्नमेंट का काम होता है। और स्टेट असेंबली जब एमएलए आपका बनेगा ये उसका काम होगा, या आपके मोहल्ले की जनाबी गली कूचा किसने बनाना वो मुतलका पंचायत का काम होता है। ज्यूरिडिक्शन देखी जाए कि किस आदमी की क्या ज्यूरिडिक्शन है। मेंबर पार्लियामेंट का काम ये है कि उसने मुल्क के बारे में पॉलिसी बनानी, और जम्मू कश्मीर तक जो है वो दरियाओं के अंदर वो भी महफूज नहीं है। तो आप किसकी बात करें, किन चीज़ों की बात करें, किन चीज़ों पर वोट किया जाएगा किसी। मुझे लगता है इस पर मुझे लगता है ज़्यादा करने की, ज़्यादा बात करने की तो ऐसी बात हुई कि जैसा हुआ कि इस वक्त लोगों के सामने बात करो जैसे लोगों को कुछ पता ही नहीं। जैसे मुर्तज़ा साहब ने पहले ही कहा है कि तमाम लोग बाशऊर हैं, और उसके साथ आज क्या डेवलपमेंट पूरी दुनिया के